یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نور خان ایئر بیس، جہاں بھارت نے اٹیک کیا، 2 دفعہ اٹیک کیا، اس کے بعد موجود ہوں اور یہاں بھارت کی جانب سے شدید حملہ کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی نکل آئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر پاکستان کی نور خان چکلالہ ایئر بیس کے اوپر میزائل داغا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس حوالے سے کچھ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو پہلے لاہور میں دھماکوں کی گونج سنائی دی گئی، اس کے بعد پاکستان کے 3 اسٹریٹجک ایئر بیسز، پاکستان ایئر فورس کے امپورٹنٹ مقامات کے اوپر بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے کئی شہروں پر پھر حملہ کیا، مسلسل پاکستان کے مختلف شہروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ ڈرون ہو یا پھر میزائل۔ اب تو میزائلوں کی بات آ گئی ہے، کیونکہ دن میں 3 میزائلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 سپر سانک کہہ لیں یا بیلسٹک میزائل کہہ لیں۔ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے ہماری ایئر پاور کو مفلوج کرنے کی تازہ ترین صورت احوال یہ ہے، اور اس میں فی الحال ہماری طرف سے کوئی جنبش ہوئی تو ہے لیکن نظر نہیں آئی، کوئی کلیم ایسا نہیں آیا۔ پورا یہ کھیل یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اور پاکستان کو بھی کہ ہم جو ہیں ہم ڈومیننٹ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس نے پاکستان کے جو کافی مین لینڈ پاکستان کے اندر آ کے مارا ہے۔ 10 مئی 2025 ہفتے کی رات، ناظرین کرام انتہائی تشویشناک خبریں ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے 3 ایئر بیسز، 3 اسٹریٹجک ایئر بیسز پر بھارت نے تو دوستو آپ سبھی نے جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہے کہ کل سیز فائر توڑنے کا الزام جو ہے وہ پاکستان نے بھگت لیا ہے، اس کے ایئر بیس پہ بھی انڈین آرمی نے پوری تہس نہس کر دی ہے، جس سے پاکستان میڈیا کو مرچی لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان کے پچھواڑے میں سے دوستو دھواں نکلنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ویڈیو میں دوستو بنے رہیے اور پورا ویڈیو بھی دیکھتے رہیے، جس طرح پاکستان کے میڈیا والوں کو مرچی لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے، تو بنے رہیے دوستو ویڈیو میں ہمارے ساتھ میں۔ انڈیا on foreign policy other than جے شنکر، نو، کسی کی ڈومین ہی نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ وہ پوری صاحب ہیں جو آئل منسٹر ہے، وہ چھوٹی موٹی آئل پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ڈیفنس منسٹر تو بولتے ہی نہیں ہے، انٹرویو نہیں دیتا، وہ ہوم منسٹر انٹرنل دیتا ہے، ایک بندہ ان کا بولتا ہے اور اس نے پوری سپیس کور کی ہوئی ہے۔ مودی کا پورا یہ کھیل یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے اور پاکستان کو بھی کہ ہم جو ہیں ہم ڈومیننٹ ہیں، جب ہم چاہیں ہم استعمال کریں میسائل، جب ہم چاہیں ہم استعمال کریں ڈرون، آرٹلری، گرینیڈ، جو بھی ہے، جب ہم چاہیں ہم یہ جو رول ہے یہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے اس نے پاکستان کے جو کافی مین لینڈ پاکستان کے اندر آ کے مارا ہے، اس سے وہ اور بھی اس کو ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم جدھر بھی جا سکتے ہیں، کدھر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک میسج ہے۔ امریکہ پورا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، امریکہ اس کو انویسٹمنٹ لا کے دے رہا ہے، امریکہ اس کو ہتھیار دے رہا ہے، امریکہ نے اسرائیل دیا ہے اور ایڈوائزرز دیے ہیں، کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کے دوران، یہ تو سب اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ڈرونز ہر آپس جو اڑا رہے تھے وہ تو اسرائیل سے بنے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کیسے ان کو استعمال کرنا ہے اور وہی کر رہے تھے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو کتنا امریکہ بیک اپ کر رہا ہے، کتنا وہ خود سوچ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ چین سے انویسٹمنٹ نکال کے ہمارے وہاں ڈال رہے ہیں اور ایپل کا $100 بلین کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے، امریکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے پاس اس سے آگے بھی جو ہے وہ موجود پرتھوی اور اگنی میزائلز موجود ہیں، اور ہندوستان کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم۔ ڈرونز کے متعلق پاکستانی پبلک کو بتائیے کہ ہمارا جو نیشنل ڈیفنس سسٹم ہے وہ کس طرح انٹیکٹ ہے ایئر فورس کا، کہ سوال یہ اٹھایا گیا، اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا مدلل جواب دے دیا کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آبادی کے اندر اگر آ رہا ہے ڈرون تو وہاں پہ اس کو نیوٹرلائز نہیں کرنا، وہاں نہیں گرانا، لیکن یہ بتائیے کہ ڈرون ٹیکنالوجی انڈیا کی جو ہے وہ کیا ہے اور ہماری ڈرون ٹیکنالوجی اس کے مقابلے پہ کیا ہے، اور کب چل جاتا ہمارا ریڈار، کب تک اس کو کب پک کرتا ہے اس کو ڈرون؟ ٹیکنالوجی ڈرون کی ہے انڈیا کے پاس، وہ کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے اسرائیل سے لی ہوئی ہے، اور اس میں ہیرون اور ہارپی ڈرونز جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ہارپی ڈرون جو ہے اسپیشلی وہ بہت پوٹنٹ قسم کا ڈرون ہے جو کہ لوائٹر کر سکتا ہے کافی دیر تک، اور سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس میں استعمال ہوتا ہے۔ جی یعنی کہ وہ جو ہے اس کی کم از کم وہ فریکوینسیز وہ پکڑ سکتا ہے،
اور اینیمی ایئر ڈیفنس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. آج جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کے، چاہے وہ ایئر بورن ریڈارز ہوں چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہوں، دو چیزیں جس طرح، ایک تو جس کا کراس سیکشن کم ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، وہ اسٹیلتھ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی اسٹیلتھ پینٹ ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو کراس سیکشن ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ریڈار ریز کو واپس نہیں جانے دیتا، اور وہ اس کا جو کراس سیکشن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے. سر مجھے ایک دو سوالات ہیں اس پہ. ایٹ ٹائمز نظر ہی نہیں آتا. یہ جو پاکستان میں جو ڈرونز ہیں ان کا کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے، پلس اس کی سلو سپیڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے سر وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ڈاپلر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ڈی جی صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ آپ ان کو پینٹ نہیں کر سکتے جو بہت کم سپیڈ پہ ہوں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کی سپیڈ ویری کر سکتی ہے ریڈارز کے مطابق، لیکن جنرلی کم سپیڈ والے اور چھوٹے کراس سیکشن والے جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ریڈار نہیں پھینک دے. اور یہاں پہ ہمارے فوجی کمانڈر عاصم منیر صاحب امن کے لیے جو ہے وہ نواز شریف کے پیر دبا رہے ہیں. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کارگل میں بھی یہی کام کیا گیا تھا، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ہندوستان کہہ رہا تھا کہ گھس بیٹھی ہیں، اور ہم نے بعد میں جو ہے نواز شریف کو کلنٹن کے پاس بٹھا کے جو ہے اپنی لاشیں تک ابینڈن کر دی. اور کرنال کپتان شیر خان کی جو سائٹیشن تھی نشان حیدر کی، وہ انڈین کمانڈنگ آفیسر نے کرنل نے لکھ کے بھیجی تھی. یہ آپ کی حقیقت ہے. اور اب ناظرین سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے اوپر یا ایئر بیسز کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا ہے، اور یہ وہ ایئر بیسز ہیں جو اسلام آباد کو، کیپٹل کو اور آس پاس کے علاقوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہیں. بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں. نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. صورتحال سنجیدہ ہے، صورتحال بہت سنجیدہ ہے. دیکھیں انڈیا لانگ ٹرم سوچ رہا ہے. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی ریووک کر رہا ہے، وہ آج کا نہیں سوچ رہا، وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے پانی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. جتنا سخت بھارت پاکستان کو جواب دیتا ہے یا جتنا اوفینسو ہے، پاکستان اتنا اوفینسو کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان کیوں جواب نہیں دے سکتا؟ کیا ہماری لیڈرشپ کے پاس کریج نہیں ہے، موریل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، سوچ نہیں ہے؟ جب آپ کا لیڈر بزدل ہو، وہ مودی کا نام نہ لے سکے، کیوں بھارت نہیں کہہ رہے؟ آپ دشمن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں بھارت کہتے ہوئے چھالے پڑتے منہ میں؟ کیوں نہیں کہہ رہے بھارت؟ کیوں نہیں نریندر مودی کا نام لیتے آپ؟ ایک ہی گل میں کہ دشمن فلاں آتے، وہ نام لو نا، نام لو. دیکھیں ہم مودی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. مودی پہ اس وقت جنگی جنون سوار ہے. مودی ہٹلر سے کم نہیں ہے. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے کم نہیں ہے. مودی کو سمجھیں، وہ پاور میں ہے ٹل 2030. تو دوستو آپ سبھی نے جیسے کہ پورا ویڈیو دیکھ ہی لیا ہے، اور کس طرح پاکستان میڈیا کے پچھواڑے میں آگ لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے، جس سے وہ پورا بوکھلا چکے ہیں. اور پاکستان کے ایئر بیس بھی انڈین آرمی نے تباہ کر دی ہے دوستو سیز فائر توڑنے کے لیے. تو دوستو ہماری آرمی کے لیے، انڈین آرمی کے لیے ایک بار کامنٹ باکس میں ضرور جے ہند لکھ دیجیے گا. اور تب تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے، اور انڈیا پاکستان کی وار کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو.